اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں سے انسانوں کی ایک تیسری قسم منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پہلی آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ کے قانون کو تسلیم کیا، ایمان لائے، تقوی اختیار کیا۔ ایسے لوگ مومن، مسلمان، متقی، پرہیزگار قرار پائے۔ اس کے بعد دو آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے کھلم کھلا انکار کر دیا اور کہا ہم نے نہیں مانا۔ اب یہاں سے تیسرا گروہ منافقین کا ہے، ہوتے تو یہ بھی کافر ہی ہیں لیکن اپنے کفر کو چھپاتے ہیں۔ اظہار الخیر و اسرار الشر، یعنی خیر کو ظاہر کرتے ہیں اور شر ان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوئے اور ان کا کفر کھلم کھلا کافروں سے بڑھ کر ہے زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ کفر کرتے ہیں اور ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ منافق زیادہ تر مدینہ طیبہ کے اندر تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو کافر کھلم کھلا کفر کرتے تھے، بلکہ ایمان والے وہاں اپنا ایمان چھپاتے تھے کیونکہ وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں انصار کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج تھے، اور مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے بھی تین بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اوس اور خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مدینہ طیبہ کی آبادی نے تقریباً اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اس کو اپنا سردار بناتے ہیں، اس کی تاج پوشی کر لیتے ہیں۔ لیکن ادھر اسلام آ گیا، نبی علیہ السلام آ گیا تو سب کی توجہ اور دھیان حضور علیہ السلام کی طرف ہو گئی اور اس کو اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے کھلم کھلا کفر تو نہ کیا، منافق بن گیا اور اپنی قبیلے والوں کو بھی یہی تعلیم دینے لگ گیا۔ تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کفر کو چھپا کر بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ کچھ یہودی افراد بھی مل گئے۔ بظاہر مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ کی ذات کو تو خوب پتہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ کبھی مومن ہوئے ہی نہیں، کبھی سرے سے انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں، یعنی دل کے اندر کبھی بھی اسلام اور ایمان کو انہوں نے قبول کیے ہی نہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یقولُ، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں، یعنی نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ آئندہ مستقبل میں، ابھی تک تو ان کا کوئی ایمان دل کے یقین کے ساتھ کوئی اس کا اظہار نہیں ہوا۔ کافر تھے اور کافر ہی ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کی ذات کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کی ذات کو سامنے تو ساری چیزیں آیا ہیں، حقیقتیں واضح ہیں،
مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے زوم میں ان کا گمان یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں اللہ والوں کو دھوکہ دینا ایسی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا۔ تو یہاں اللہ کے حبیب کو دھوکہ دے رہے تھے، خالص ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے، کفر چھپا کر ایمان کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہی برا معاملہ کر، اور اس کا وبال ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ دھوکہ کر لیا۔ تو ہما یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ کی ذات کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا شعور اور احساس تک نہیں ہے۔